تو ابھی میں گیا تھوڑا استنجا کرنے، اندر بیٹھا تو فکر لگی ہوئی تو کوئی جا کے دروازہ نہ ڈھکیل دے، کنڈی ونڈی کچھ نہیں تھی، تو یاد آیا کہ یہ ہے فکر۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو انسان ہمیشہ گھبراہٹ کے عالم میں رہتا ہے، اور کیا مصیبت آ سکتی ہے اس کے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ بھائی سے میں کہوں گا کنڈی تو لگا دو بھائی۔ خیر، تو یہ فکر سمجھ میں آئی تھوڑی۔ ہم نے موضوع کے مناسبت سے 30واں پارہ سورہ مطففین کی 3 آیت پڑھی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، بس دنیا ہی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے۔ بڑا دن کون سا ہوگا؟ 25 دسمبر کا نہیں، بلکہ میدان محشر کا، جو کتنے دن کا رہے گا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج اوپر، اندھیرا، انسان بس اپنی ہی جگہ پہ ٹھہرا رہے گا حرکت کر، اور گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے ہی اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو الیوم عظیم، کیا لوگوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ ٹھہریں گے دونوں جہاں کے رب کے سامنے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان نماز پڑھ لیا، گویا اس کو فکر کی، آخرت کی فکر ہے، یہ کوئی فکر کی علامت نہیں ہے آخرت کی، نماز روزہ کر لی۔ بلکہ سورہ مطففین میں یہ 3 آیتیں جو ہے، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ویل ہے کن لوگوں کے لیے؟ آج بھائیوں سے پوچھو داڑھی چھوڑ دو، نہیں بھائی، کاروباری تجارت والے آدمی ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا، وعدہ خلافی کرنا پڑتا، یہ سب داڑھی رکھ کے نہیں کر سکتے ہیں، ایک بہانہ، یعنی داڑھی نہیں رکھے تو گویا اسلام نے یہ ساری چیز کی اجازت دے دی۔ تھوڑی آخرت کی فکر ہوتی تو انسان وہاں کے بارے میں سوچتا۔ تو اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو پتہ یہ چلا کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس وقت ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم خرید کس حساب سے رہے ہیں اور کیا چیز خرید رہے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا۔ بیچنے والا یہ سوچے کہ ہم بیچ رہے ہیں، اگر کم بیشی ہو گئی، پیسہ اچھے کوالٹی کا لے لیا، مال 3rd کلاس کا دے دیا، تو یہاں ہو سکتا ہے یہ رات چھپ جائے، لیکن کھڑے ہونا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ میاں بیوی کے مسائل ابھی آپ سنتے رہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنی بیوی کو ڈرا کے رکھے، حق ادا نہ کرے، کوئی بات نہیں، لوگوں میں عزت بنی رہے گی۔ لیکن یہ سوچنا جب کائنات انسانیت ہوگی، وہاں پر اللہ کے سامنے ٹھہریں گے تو سوال کون کرے گا؟ جواب کس کو دینا ہے؟ اسی طریقے سے عورتیں ڈرا کے ڈوری کیس ڈالنے کے، ظلم کرنے کا، مرد کے حقوق ادا نہ کرے اور سوچے ہماری زندگی اچھی ہے، نہیں، ڈریں کہ اللہ کے سامنے ٹھہر کر ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ حاکم جو ہے
رہبر جو ہے یہ سوچے ہم جو چاہیں جیسے چاہیں کر لیں، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یوم یقوم الناس لرب تصور میں لائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ما عندکم لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، زندگی کے ہر لمحے جس قدم پر جس جگہ پہ جو کام کیا ہے رب کے سامنے ٹھہر کر اس کو جواب دینا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہ ہے مختصر تعارف آخرت کی فکر کرنے کا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ لونڈی تھی، حجرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی، آپ نے لونڈی کو آواز دی، ایک بار آواز، دو بار آواز، تین بار آواز، کوئی جواب نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی تو دیکھا لونڈی بکری کے چھوٹے سے بچے سے کھیل رہی ہے، غصہ آیا، سنائی نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے، اتنی بدماش ہو گئی، اتنی بگڑ گئی تم۔ وہاں ڈانٹا اور کہا آؤ جلدی ادھر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچے سے کھیلنے میں اتنا مصروف ہو گئی ہے، وہ آپ کی آواز بھی سنی نہیں سنی لیکن آئی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے، وقتی طور پر غصہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ غصے کے آثار، اور اس لونڈی کو سزا دینے کے لیے آپ نے اپنی مسواک کو اٹھایا، بلند کیا ہاتھ، بڑے غصے میں اٹھایا کہ مسواک سے ماریں گے لونڈی کو، لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کا ہاتھ نیچے آئے، تو ہاتھ نیچے آ ہی نہیں رہا ہے۔ کچھ دیر انتظار کیا، ہم نے نگاہ کو اٹھایا، نبی کے چہرے پر نظر ڈالی تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ گھبراہٹ، ڈر، خوف کے آثار نمایاں ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اور نگاہ کو تھوڑا بلند کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ بھی کام رہا ہے ڈر اور خوف سے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپ کپی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈر کی وجہ کیا ہے، یہ خوف کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا مارنے کے لیے مسواک سے لونڈی کو سزا دینے کے لیے، لیکن آپ کا ہاتھ نیچے آتا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ غصہ آیا، میں نے سوچا مسواک سے مار کر اس کو سزا دیں، لیکن جیسے ہی ہاتھ بلند ہوا میدان محشر کا منظر نظر آ گیا، آنکھوں کے سامنے آ گیا، آج میں اس پر حاکم ہوں، قدرت رکھتا ہوں، چھوٹی سے غلطی میں میں مارنے جا رہا ہوں۔ میدان محشر میں جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ میری گردن کو پکڑ لے گا اور کہے گا اے محمد تم جتنا اختیار رکھتے تھے اس لونڈی پر، اس سے کئی گنا زیادہ میرا اختیار تمہارے اوپر ہے، بتاؤ تم نے اس کو مارا کیوں؟ تو اس وقت میرا جواب کیا ہوگا؟ یہ فکر آئی ہمارے اندر، جس کی وجہ سے میرے چہرے پہ ڈر اور خوف کے آثار ہے، اب میرا ہاتھ نیچے آتا نہیں ہے۔ یہ ہے دوستو، ہر قدم پہ ہم سوچیں، یہاں بچ سکتے لیکن وہاں اللہ کے سامنے ٹھہر کر یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی خشیت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ
ایسے دل سے، ایسے قلب سے ہماری حفاظت فرما جس دل میں تیرا خوف، تیری خشیت، تیرا ڈر، تیری وحشت موجود نہ ہو۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، جب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالی ہے، اس وقت صحابہ میں سے ایک صحابی سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ملاقات کی، بہت ساری دعائیں ان کو دی ہیں، اور دعائیں دینے کے بعد کہا اے امیر المؤمنین، اللہ کے معاملے میں آپ کبھی کسی سے ڈرنا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی سوچنا نہیں۔ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کی شریعت آ جائے، اللہ کا قانون آ جائے، اللہ کا اصول آ جائے، چاہے پوری دنیا کے لوگوں کے خلاف ہو، سوچنا نہیں لوگ ملامت کریں گے، مخالفت کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، یہ خیال نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا یہ رب کا حکم ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ لیکن جب انسانوں کی رعایا کا معاملہ آ جائے، لوگوں کا معاملہ آ جائے، تو لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ جتنے آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے خلافت میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا آپ کے طرف سے کوئی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا۔ ہمیشہ لوگوں کے معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر بہت ساری نصیحتیں کی ہے، تو کہا اے سعید، یہ ساری چیزوں کا طاقت کس کے اندر ہے کام انجام دے؟ کہا آپ کے اندر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کے مسند پہ بٹھایا ہے۔ کہا میرے اندر طاقت نہیں، کہا ہے طاقت ہے، آپ یہ کام کرو۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں میرا سپورٹ کرو، میرا ساتھ دو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا فلاں جگہ حمص کا مقام ہے، وہاں کے امیر بن کر، گورنر بن کر چلے جاؤ۔ کہا یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، اٹھانا پڑے گا۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ غصے میں آ گئے عمر رضی اللہ عنہ۔ کہا مجھے اس مصیبت میں ڈالتے ہو اور اپنے آپ کو بچاتے ہو، آپ کو یہ گورنری کا بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا پڑے گا۔ مجبور کر دیا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، میں تیار ہوں یہ کام انجام دینے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، تنخواہ رکھ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، جو وظیفہ مجھے سالانہ مل جاتا میری تنخواہ کے لیے، خرچے کے لیے، وہی کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ خیر تیاری کیے، اپنا تھوڑا موڑا جو سامان تھا لیے اور پہنچ گئے حمص کے مقام پر، رہنے لگے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ وہاں کے کچھ لوگ آئے مدینۃ المنورہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تاکہ وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور کس طریقے سے اور کام انجام دینا ہے، ان کاموں کے بارے میں آپ سے مشورہ ہو، لاہے عمل تیار کیا جائے، پلاننگ کی جائے۔ آیا وہ قافلہ، مشورے ہو گئے، میٹنگ ختم ہو رہی تھی، مجلس، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ آرام کریں، لیکن آپ کے یہاں، آپ کے علاقے میں، آپ کے مقام پر
جو غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی ایک لسٹ بناؤ تاکہ میں بیت المال سے ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کا سامان آپ لوگوں کو دے سکوں۔ یہ پورے گروہ والے ایک لسٹ تیار کیے غریب مسکین مجبور کی، اور لا کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لاسٹ تک، پھر اوپر کا نام پڑھے تو پوچھا یہ سعید کون ہے رضی اللہ تعالیٰ، بار بار نام پڑھے، کہا یہ بتاؤ سعید بن عامر ہے کون؟ کہ مجبوروں کی لسٹ میں نے بنانے کے لیے کہا سب سے پہلے نمبر پر تم نے اس کا نام لکھا کہ گویا سب سے بڑا تنگ دست غریب مجبور لاچار وہی شخص ہے۔ لوگوں نے بتایا وہی گورنر ہمارے امیر جس کو آپ نے یہاں سے بھیجا ہے وفد۔ کہا سعید بن عامر؟ کہا ہاں، وہ گورنر، وہ مجبور ہے، وہ لاچار ہے، وہ تنگ دست ہے۔ کہا ہاں، اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتا ہے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آگ نہیں جلتی۔ اللہ اکبر، امیر ہے پورے علاقہ کے، پورے بستی کے، شہر کا، پورے لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے لیکن اللہ کی قسم گھر کے اندر آگ جلنے کے لیے آگ جلتی ہے، اس کا دھواں کبھی دکھائی نہیں دیتا، اتنا غریب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہ آیا، انہوں نے 1000 درہم کی ایک تھیلی دی، کہا لے جاؤ ہمارے طرف سے پہنچا دو۔ یہ قافلہ واپس ہوا اور جا کر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ امیر المؤمنین نے سلام کہا ہے اور یہ آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنی ضرورت میں اس کو خرچ کریں۔ لوگ چلے گئے تو یہ تھیلی دیکھے اور پھر درہم پر نظر پڑی تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی محترمہ وہاں نہیں تھی، دوسرے کمرے میں تھی، اس کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے، اس تک یہ جب کان میں آواز پہنچی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پوچھا اے شوہر محترم کون سی مصیبت آ گئی؟ کیا امیر المؤمنین کا انتقال فرما گئے؟ کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ کہا کیا کوئی مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑ رہا تھا، شکست کھا گیا؟ کہا اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ کہا قیامت کی کوئی بڑی نشانی رونما ہو گئی؟ کہا اللہ کی قسم اس سے بڑی نشانی آ گئی، اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا دنیا ہمارے اندر میں، ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ آخرت سے ہم کو غافل کر دے۔ یہ ہے، کہا اس کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آیا اس کو گن کے رکھا، رات بھر عبادت کی اور پھر اس کے بعد صبح اپنے دروازے پہ ٹھہر گئے وہ تھیلی لے کر۔ ایک لشکر جا رہا تھا جہاد کے لیے، سبوں پہ تقسیم کر دیا، ایک درہم بھی اپنے لیے اللہ کی قسم نہ رکھ، ایک درہم بھی۔ اس واقعہ کے کچھ دن ہوئے تھے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے سفر میں تاکہ مختلف مقامات کے شام وغیرہ کے حالات کا جائزہ لیں۔ شام گئے، وہاں سے واپسی میں جاتے جاتے یہاں بھی آئے، ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے، بہت سارے معاملات کی تحقیق کی، حالات پوچھے اور پھر اس میں یہ بھی پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سبوں نے بڑی تعریف کی ہے، لیکن اس میں ایک شخص تھا اس نے چند شکایتیں کر دی ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر 4 غلطیاں ہیں۔
اور آج بھی کتنا بھی اچھا امام رہے، چپل پہنتے وقت نماز پڑھنے کے بعد ایک دو تو شوشہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ آج بھی وہ لعنت یہاں تک پہنچ گئی ہے کوفہ کی، اللہ رحم کرے۔ تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ نہیں سنایا بلکہ مجلس منعقد کی ہے اور حکم دیا سعید بن عامر آئیں، اور جو شکایت کیے تھے ان لوگوں کو بھی بلایا، مجلس منعقد ہوئی۔ ایک مومنانہ انداز کیا ہے دوستو، اور پھر ہمارا منافقانہ انداز کیا ہے، ذرا جائزہ لے لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت سن چکے تھے لیکن دل ابھی صاف تھا، اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب دینے کا حکم دینے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں اپنے بھائی سعید بن عامر کے بارے میں جیسا حسن ظن رکھتا ہوں اس کو برقرار رکھنا، اس کی لاج رکھنا۔ یہ ہے مومنانہ انداز۔ آج ہمارا کسی سے تعلق ہو 25 سال سے بھی، لیکن اگر کوئی منافق کوئی بدبخت آ کر کوئی شکایت کر دے، ارے ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا، میں اتنے دن سے اس کو پہچان نہیں سکا، اچھا ہوا تم بتا دیے، میری آنکھ کھول دی، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ایمان کی بدنصیبی ہے دوستو۔ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یقین نہیں کیے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو میرا حسن ظن ہے سعید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، رب کی طرف جھکنے والا ہے، رب کی عبادت پر مر مٹنے والا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، آج اس کی لاج رکھنا میری اے رب۔ جب یہ دعا کر لی، ہاتھ گرایا اور کہا شکایت اٹھ اور اپنی شکایت بیان کر جو تیرے امام کے بارے میں تو نے مجھ سے بیان کی تھی۔ اس نے کہا 4 شکایتیں ہیں، کہا بیان کر۔ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ ہر دن چڑھے باہر نکلتے ہیں، فجر کے بعد سے کام نہیں شروع کر دیتے۔ کہا سعید اور رضی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دو اٹھو، سر کو جھکا لیا اور کہا اللہ کی قسم امیر المومنین میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں، لیکن جب آپ کا حکم ہے تو اب بیان کرنا ہی میرا فرض ہے۔ شکایت ہے اس کے طرف سے، میں دیر میں کیوں نکلتا ہوں، میں گورنر ہوں، لیکن اللہ کے قسم میرے پاس کوئی خادم کوئی غلام کوئی لونڈی نہیں ہے کہ گھر کا کام کرے، میں ہوں، میری بیوی گھر کا کچھ اور کام کرتی ہے اور میں آٹا گوندھتا ہوں۔ آج مرد شان کے خلاف، عورتیں بھی صبح نہیں جا کے مسالہ دوشہ لا لو جی بعد میں دیکھیں گے، آج یہ حالت ہے۔ کہا میں آٹا گوندھتا ہوں، میری بیوی دوسرا کام کرتی ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیتا ہوں، جب خمیر آ جاتا میں روٹی بناتا ہوں، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے جب باہر نکلتا ہوں۔ میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میری لاج تو نے رکھ دی ہے۔ پھر کہا دوسری شکایت کر۔ شکایت کرنے والے نے کہا کہ یہ دن میں تو ہمارے معاملات حل کرتے، ہماری باتیں سنتے، ہمارے فیصلے کرتے ہیں، رات میں کتنا بھی آواز دیا جائے لیکن یہ گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ کہا سعید جواب دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر کو جھکا لیا، کہا امیر المومنین گوارا نہ تھا مجھے کہ میں یہ چیز رکھوں، لیکن مجبور ہوں، آپ کا حکم ہے۔ میں نے دن کو مقرر کر دیا اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اور رات کو ہم نے اپنے رب کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ رات کو تہجد پڑھتا ہوں، گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، جنت میں داخلہ کی مانگ، اسی میں میری رات گزر جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری لاج تو نے رکھ دی ہے، میں نے میرے بھائی کے بارے میں جو حسن ظن رکھا تھا۔ شکایت کرنے والے کو کہا
اب تیسری شکایت پیش کر. تو اس نے کہا ان کو جنون ہے. یہ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, مجلس میں, لوگوں میں, اچانک یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں تھے, کیا چل رہی تھی بات, کچھ پتہ نہیں. کہا سعید اس کا جواب بھی دو. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے جنون نہیں ہے. اس کے پہلے تیسری اور شکایت تھی. تیسری شکایت جو تھی, یہ مہینے میں یا 15 دن میں 20 دن میں ایک دن جو ہے دوپہر تک نہیں نکلتے. کہا جواب دو, کیوں نہیں نکلتے؟ آرام کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ اپنے فرائض سے تم منہ موڑ رہے ہو. سر جھکا لیا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کہا امیر المومنین میں یہ چیز ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبور ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم میرے جسم پہ جو ایک جوڑا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا, کوئی جوڑا نہیں. یہ گورنر ہے دوستو, یہ گورنر ہے. آج ہمارے پاس سونے کے لیے الگ ہے, باتھ روم جانے کے لیے الگ ہے, ولیمے کے لیے الگ ہے, جمعہ کے لیے الگ ہے, الگ الگ ہے. وہاں کہتے ہیں اللہ کی قسم اے امیر المومنین صرف یہ ایک جوڑا ہے جو جسم پہ ہے, اس کے علاوہ کوئی جوڑا میری زندگی میں میرے پاس نہیں ہے. اس کو میں پہنے رہتا ہوں یہاں تک کہ یہ بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے, پسینہ سے بدبو آنے لگتی ہے. اب دوسروں کو نماز میں تکلیف نہ ہو, جب اس کا احساس ہونے لگتا ہے میں اس کے بعد ایک دن گھر میں رک کر اس کو اتارتا ہوں, اس کو دھوتا ہوں, دھوپ میں ڈال دیتا ہوں اور پھر گھر کے کونے میں بیٹھے رہتا ہوں. جب یہ کپڑا سوکھ جاتا ہے پھر اس کپڑے کو پہن کر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں. یہ وجہ ہے میری گھر سے نہ نکلنے کی. 20 دن میں 15 دن میں ایک بار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دوست. کہا الحمدللہ, اللہ جیسے میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہم نے سعید بن عامر کو پایا. پھر اس کو کہتے ہیں شکایت کرا. اور چوتھی وہ کہتا ہے محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, کبھی کبھی جنون رہتا, غافل ہو جاتے ہیں. کہا سعید یہ بھی دفاع کرو, اس کا بھی جواب دو, کیوں تمہارے اوپر ملامت ہے, اثرات ہیں, کیا ہے, مرگی کی بیماری ہے, کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین مجھے مرگی کی بیماری نہیں ہے, کوئی جنون نہیں ہے, میں بیٹھے رہتا ہوں. مجھے وہ وقت یاد آتا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس وقت صحابی رسول خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا اور جکڑ کر جب لا رہے تھے قتل کرنے کے لیے, آوازیں اٹھ رہی تھی مار دو, قتل کر ڈالو, ختم کر ڈالو. تو کوئی تلوار سے ان کو زخمی کر رہا ہے, کوئی پتھر سے مار رہا ہے, کوئی لکڑی سے مار رہا ہے. آواز بلند ہو رہی ہے فوراً قتل کر دو. لیکن ان کے چہرے پہ میں نے عجیب نور دیکھا, عجیب سکون دیکھا. کوئی ڈر, کوئی خوف, کوئی شکوہ نہیں ہے. جب قتل کرنے لگے تو قاتلوں نے پوچھا تمہاری آخری کوئی آرزو تمنا ہے تو بتا دو. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں, اب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. میرا رب جب میرے سامنے ہوگا میں اپنے رب کے سامنے ہوں گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لیوم عظیم, یوم یقوم الناس لرب العالمین. جب میں سامنے ٹھہروں گا میرا رب پوچھے گا میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ وہ مرد مومن ہے, زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہے, صرف اور صرف کہتا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو میرے بھائی, مجھے 2 رکعت.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ ٹھہر گئے، دیکھا نئی تازی قبر ہے، آپ وہاں رک گئے، صحابیوں کو کہا اللہ کی قسم آج اجرے یہ دنیا اور ساری دنیا کے ڈبل دیا جائے حکومت تو یہ نہیں لے گا، بلکہ کہے گا میرے نزدیک یہی محبوب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دیا جائے۔ آج مہلت ہے، وقت ہے دوستو اللہ سے قریب ہونے کے، وہاں زندگی نہیں مانگی جا رہی ہے، وہاں کسی اور چیز کی حرص لالچ نہیں ہے، صرف 2 رکعت کی رب کے سامنے ٹھہر کر بتانا اے رب میں تیرے لیے یہ لے کے آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت پڑھے بڑے سکون اطمینان سے، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے لوگوں میں اور پڑھنا چاہتا تھا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن کہیں تم یہ نہ سوچو کہ ایک مومن نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے ڈر۔ آج لاک ڈاؤن میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن آج کتنا بھی چیخو پکارو، دروازے پہ دستک مار مار کے تھک جاؤ تو منحوس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے، سوچو آخرت کو کس طریقے سے ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے اور 2 رکعت نہیں پڑھایا، لمبی نہیں کیا، تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں مرنے کے خوف سے لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مختصر کر دیا۔ اور پھر ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ ایک ایک کو اس میں تو گن لے اور سب سے بدلا لے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تماشائیوں میں میں بھی تھا، تماشا دیکھنے والے، وہ منظر یاد کرتا ہوں، اب کبھی بیٹھے رہتا ہوں اور پھر میدان محشر کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لاتا ہوں، ان کی بد دعا سنتا ہوں تو اب دل میں ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، اللہ کی خشیت ایسا پیدا ہوتی ہے رب کے سامنے ٹھہرنے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی دن قیامت سامنے ٹھہرنے کے بعد میری گردن ناپے اور کہے کہ میرا بندہ خبیب جو ہے دشمن قتل کر رہے تھے، اے سعید تو بچا سکتا تھا، اس کے بارے میں چند باتیں کر سکتا تھا، اس کی موافقت کر سکتا تھا، مدافعت کر سکتا تھا، لیکن تو خاموش کیوں ٹھہرا رہا؟ تو میں جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے ہوش نہیں رہتا، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ اے امیر المومنین اللہ کی قسم یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ امیر المومنین نے آنکھوں سے آنسو پوچھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میرے بھائی کے بارے میں نے جو حسن ظن رکھا تھا تو نے اس کی لاج رکھ دی ہے۔ کہا جاؤ اپنے منصب کو سنبھالو، کہا نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا، بہت زبردستی کیا، بہت کوشش کیا، پھر گئے سنبھالے، پھر ایک مرتبہ 1000 درہم کی تھیلی بھیجی، پھر انا للہ پڑھا۔ بیوی محترمہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دنیا پھر آ گئی، کیا آخرت سے ہم دور ہو جائیں، آخرت کی فکر ختم ہو جائے، آخرت کی سوچ ختم ہو جائے، شیطان بہکانا چاہتا ہے ہم کو۔ کہا ہے کیا چیز؟ کہا یہ ہے۔ کہا خادم ایک لے لیں گے، 1 مہینے کا راشن لا لیں گے۔ کہا اس سے بہتر چیز اگر آج تو کچھ مل جا رہا ہے لیکن جس وقت آج سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے اس وقت کے لیے ہم اس کو اسٹاک کر دیں تو کہا تو بہت اچھا ہے، مصیبت آ سکتی ہے۔ تو کہا کیا؟ کہا ایسا کرو ہم سے جو زیادہ غریب مسکین مجبور لاچار تنگ دست ان میں خرچ کر دو تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے ہمیں اچھے انداز میں اجر اور ثواب جنت کی شکل میں واپس کر دے۔ ایک انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے سوچو دوستو اس وقت وہ کیا مانگتا ہے؟ کبھی سوچے ہیں کیا مانگتا ہے زندگی میں؟ کیوں مانگتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
اے اللہ زیادہ نہیں، چند لمحے کا موقع ہمیں دے دے، موت کے فرشتے کو بول دے چند سیکنڈ ہم کو زندگی دے، تاکہ زندگی میں جو کما کے رکھا ہے تجوری میں بینک بیلنس کیا وہ لا کر تیرے راہ میں صدقہ خیرات کر دے۔ ایک ہی مانگ کرتا ہے دوستو، اس کے علاوہ اور کوئی مانگ مرنے والے کی، اور آج ہم اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ تو خیر دوستو، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے کرتے۔ اب آئیے آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے لمبا سفر جو انسان جاتا ہے اس دنیا سے دائمی دنیا، یہ بیچ کا جو سفر ہوتا ہے، آخرت کی شروعات جب ہوگی قیامت ہوگی، لیکن انسان جب مرتا ہے تو وہی اس کی آخرت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل کس کو کہا؟ قبر کو کہا، قبر کو پہلی منزل کہا۔ یہ منزل آسان تو آگے کی ساری منزلیں آسان، یہ منزل مشکل تو آخرت کا آگے کی ساری منزلیں کانٹوں بھری ہو جائیں گی، اور زیادہ مشکل اور سخت ہو جائیں گی۔ آئیے ایک دو چیزیں اس پر ہم غور کر لیں دوستوں۔ بھائی وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں 10 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھئی آخرت کی فکر کرنے کے لیے رب العالمین نے قرآن 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے کہ اچھی ہو، بہتر ہو، کامیاب ہو، تو ایسے شخص کے لیے 3 چیزیں رب نے بیان کیا کرنا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے عمل صالح وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرے۔ مقصد فوٹو آئے نہ آئے، نام آئے نہ آئے، بس مقصد یہ ہو رب دیکھ رہا ہے بس۔ اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو گویا رب تم کو دیکھ رہا، گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو رب تمہارا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایک شرط ہے، اور دوسری شرط وسعى لها سعيها، کوشش کی طرح کرے۔ کیا مطلب؟ ابھی شب برات گئی، مردوں کی عید گئی، ہزاروں روپے خرچ کیے گئے قبروں پر، نماز روزے، کیا یہ کوشش ہے آخرت کی؟ نہیں۔ مشرکانہ عقیدہ ہے، بدعات ہے ہمارے اعمال میں، تو اللہ کی قسم یہ جتنے اعمال ہوں گے قبول کرنا تو چھوڑو، انہی اعمال کو ذریعہ بنائے گا ہمارے عذاب قبر کے لیے اور دوزخ میں ڈالنے کے لیے۔ رب نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا، کتنے لوگ ہوں گے عمل کرتے کرتے تھکے ہوں گے پھر دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو عمل آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے تھے، رب کی رضا کے لیے کر رہے تھے، لیکن شرک بدعات خرافات تھا اس میں، اس لیے اللہ نے ان کو دوزخ میں جانے کا اسی کو ذریعہ بنا دیا۔ کوشش کیسی ہو، جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی کے اسوہ، نبی کی سنت، نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر کہیں طریقہ نہیں ہے
کسی اور کا طریقہ اپناتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ عمل اللہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوگا. دوسری شرط. اور تیسری شرط وَهُوَ مؤمن مومن ہو، موحد ہو، توحید والا ہو، دنیا کے ہزاروں مصائب پریشانیاں تکالیف سازشیں ہو لیکن انسان توحید سے ہٹے نہ. کیسے؟ فرعون کی بیوی پر فرعون ظلم کر رہا ہے، میخے گاڑ دیا، دعا کرتی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ یہ فرعون اس کے لوگ مجھ پر جو ظلم کر رہے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے اور جنت میں اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا دے. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ ایسی توحید، ایسے ٹھوس ایمان، یہ تین چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور اس کی آخرت کامیاب ہوگی، ورنہ نہیں. خیر پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں 10 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر غور فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.